بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي الأعزة، أولا نشكر الله عز وجل على أنه وفقنا بأن نجتمع في هذه الجامعة الإسلامية الدينية العريقة الشهيرة، الجامعة الإسلامية عشاءة العلوم الكلكوة. وقد حضرنا بمناسبة وفاة رئيس ومؤسس هذه الجامعة الشيخ غلام محمد الوستانوي رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن هذه الجامعة مثل البحر يجود بسخائه ويجود بكرمه، والمسؤولون عن هذه الجامعة وخاصة رئيس الجامعة الذي يرأس هذه الجامعة في هذا الوقت له دور بارز في إنشاء المهارات وتطوير المهارات في الطلاب، وهو يغتنم الفرص ولا يضيعها. فقد حضرنا بمناسبة التعزية والدعاء والملاقاة فقط، ولكنه أمرنا أن نجتمع معكم وأن نتكلم معكم وبين أيديكم، فاغتناما لهذه الفرصة وامتثالا لأمره وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت أمامكم: اذكروا محاسن موتاكم. أرى من المناسب، مع أن الوقت قليل والعمل جليل، ولكن مع ذلك سأقدم أمامكم بعض الكلمات، وستكون هذه الكلمات مفيدة لكم إن شاء الله عز وجل. فقبل التقدم في الكلام أدعو الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الأعزة، لعل هذا الاجتماع اجتماع مفاجئ. كنتم مشتغلين في دروسكم في صفوفكم بكل نشاط وحماسة، ولعل الأمر وصل إليكم بالمفاجأة أن تجتمعوا في المسجد. وسأحاول أن اجتماعنا هذا سيكون اجتماعا مفيدا لنا ولكم إن شاء الله عز وجل. وهذه الكلمات البدائية التي تكلمت بها باللغة العربية لأن الفقيه المرحوم الشيخ غلام محمد الوستانوي رحمه الله رحمة واسعة كانت له علاقة وتيدة وصلة وشيدة باللغة العربية، وقد رأيته مرات وكرات مع مرضه المنهك ومع أشغاله المتراكمة، حينما يسمع عن أي حفلة عربية أو اجتماع عربي كان يشارك في ذلك الاجتماع وفي تلك الحفلة، وكثيرا ما يرغب الطلاب على تعلم اللغة العربية والتكلم بها والمهارة والبراعة فيها. حتى حينما زرنا هذه الجامعة بمناسبة عقد الدورة التدريبية، فقد قدم الاقتراح أن هذه الدورة ستكون في هذه الجامعة في كل عام وفي كل سنة. فإخوتي الأعزة، أنا أعرف أن فيكم كثير من الطلاب المبتدئين، فأكتفي بهذه الكلمات العربية وأبدأ باللغة الأردية. طلبة इकराम, ये मुख्तसर जो गुफ्तगू आप लोगों के सामने अरबी में हुई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल पर या उस हदीस पर अमल के लिए है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: उज़्कुरू महासिन मौताकुम। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी अच्छाइयों को याद किया जाए। और आप हजरात
جب سے حضرت کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، حضرت کی خصوصیات، صفات، امتیازات، کمالات اور بھی بہت سی چیزیں۔ بہرکیف ان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا اسوہ بنائیں، ہم اس کو اپنا نمونہ بنائیں، ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں، اور جس طرح انہوں نے جو ہے خدمات انجام دی ہے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا اور اسلام کا کام کریں۔ بہرکیف باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بات میں خاص طور پہ اس وقت آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی حضرت سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو ہم نے عربی کے حوالے سے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ فکر مند پایا، اور آپ میں سے جنہوں نے ان کی مجالس میں شرکت کی ہوگی، ان کی نشستوں میں شرکت کی ہوگی، تو وہ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ جب بھی عربی کا ذکر آتا تو حضرت خود بھی جو ہے عربی میں طلباء کی ہمت افزائی کے لیے گفتگو کرتے، اور بارہا جو ہے طلباء کو یہ تلقین کرتے کہ وہ جو ہے عربی میں مہارت حاصل کرے، عربی میں محنت کرے۔ تو اس وقت اس نشست کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم نے اس نشست سے یہ پیغام لے لیا کہ ہمیں بھی انشاءاللہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی جو ہے اس میں جو ہے کمال پیدا کرنا ہے، تو آج کی یہ ہماری نشست انشاءاللہ کامیاب۔ بہرکیف جب بھی عربی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور ایک طالب علم جب حفظ سے یا دینیات سے فارغ ہو کر عربی اول میں داخلہ لیتا ہے تو ایک تمنا، ایک آرزو، ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ اب تو میں عربی درجے میں جا رہا ہوں، اب تو میں عربی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ مجھے بھی جو ہے عربی آ جائے، میں بھی عربی میں گفتگو کروں، میں بھی عربی میں اپنے ما فی الضمیر کو ادا کروں، اور میں بھی جو ہے اپنے عربی میں جو ہے کچھ الفاظ کہوں اور کچھ کلمات جو ہے لکھوں۔ ظاہر سی بات ہے آپ میں سے سب کا یہ ارادہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بتائیے کس کس کا ارادہ ہے کہ وہ عربی میں بات کرنا چاہتے ہیں، عربی میں لکھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کی جو یہ گھر ہے جہاں پر حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا عربی کے فضائل کو بیان کیا ہوگا، بارہا جو ہے عربی کی نشستوں میں شرکت کی ہوگی، تو ان کی محاسن کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے، ان کی جو تڑپ ہے، ان کا جو جذبہ تھا، ان کا جو ولولہ تھا، ان کا جو مقصد تھا، ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر جو ایک اہم چیز ہے یہ کہ ہم عربی زبان میں مہارت حاصل کریں۔ اس وقت جن طلباء کو جمع کیا گیا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ عربی اول سے لے کے عربی چہارم تک کے طلباء، اور یہ جو وقت ہے آپ کا، یہی اصل میں عربی میں مہارت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ یہی آپ کا کیا ہے؟ عربی میں مہارت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روح افزا کا شربت تو ہے نہیں کہ گھول دیا جائے اور پی لیا جائے اور ابھی جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو ہے حلول کر جائے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے۔ مدارس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اضافی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا ماشاءاللہ؟ جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے الگ سے محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مدارس میں عربی اول میں، دوم میں، سوم میں پڑھ رہے ہیں وہ اردو سے واقف ہیں، اور اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم بات بتا کے میں جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، اللہ اگر توفیق دے گا تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ دیکھیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم عربی میں بولیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کیسے ہم بولیں گے، ہوتا ہے نا بھائی، کیسے ہم بولیں، کیا طریقہ ہو، کیسے ہمیں شروع کرنا ہے، کہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہے، کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی کے حوالے سے فکر مند تھے، اسی طرح حضرت مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہ بھی ماشاءاللہ عربی کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً الگ الگ نظام یہاں پہ چلتا رہتا ہے۔ بس ایک جو ہے بہت ہی اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی زبان سیکھی ہے، سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی بھائی؟ کوئی نہ کوئی زبان، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ مادری زبان سیکھتا ہے۔
اب آپ بتائیے کہ مادری زبان انسان کتنے عرصے میں سیکھتا ہے؟ بتائیے بھائی. ارے دوسروں کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے بارے میں غور کر کے بتا دیں کہ کتنے زمانے میں سیکھتا ہے. 10 سال، 8 سال، 6 سال، 4 سال، کتنے سال؟ 2 سال. بس یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت نہ اس میں شعور ہوتا ہے، نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے، اور نہ ہی پیدا ہوتے ہی وہ دکان میں جا کے قلم کاپی خرید کے لاتا ہے تاکہ مجھے مادری زبان کے جو ہے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، قواعد یاد کرنے ہیں. کرتا ہے کیسا؟ بلکہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے رہتے 2 سال تک سنتا ہے اور پھر بولنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا وہ زبان جو ہماری مادری زبان ہے، ہم نے اپنے اس عمر کے مرحلے میں جو ہمارے غیر شعوری زندگی کا مرحلہ تھا، جس میں ہمیں شعور نہیں تھا، جس میں ہمیں سمجھ نہیں تھی، اس مرحلے میں بھی اگر کوئی زبان ہم 2 سال میں سیکھ سکتے ہیں تو کیا عربی زبان ہم شعور کے مرحلے میں آ کر 2 سال میں نہیں سیکھ سکتے؟ بتائیے بھائی، سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے؟ یقیناً سیکھ سکتے ہیں. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو یہ نظام ہے، ہمارا جو یہ نصاب ہے، وہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم عربی اول سے لے کے عربی سوم تک یا زیادہ سے زیادہ عربی چہارم تک نصاب کی جو کتابیں ہیں اس کو وہ مکمل پڑھے مطالعے مذاکرے کے ساتھ، جس دن وہ عربی چہارم سے یا عربی سوم سے فارغ ہوگا، عربی چہارم سوم کا امتحان دے گا، وہ انشاءاللہ نحو کا، صرف کا اور عربی کا بھی ماہر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی سوم چہارم کے بعد نہ نحو کی کتاب ہے، نہ صرف کی کتاب ہے، اور عموماً ادب کی بھی کتاب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو باقی نہیں رکھا جاتا ہے. ہمارے اکابرین کا حسن ظن یہ ہے کہ جب طالب علم عربی سوم تک پہنچے وہ نحوی بھی ہو، وہ صرفی بھی ہو، جب عربی چہارم میں پہنچے وہ عربی کا ماہر ہو. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوئی ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے کوئی الگ سے جو ہے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ 5 منٹ آپ نکالیے اور چھوٹے چھوٹے جملوں سے آغاز کیجئے. اور دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اردو کے بہت سے جملے وہ عربی کے ہیں. آپ کو اگر گفتگو کا آغاز کرنا ہے، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے. یہ کون سا جملہ ہے؟ فارسی کا یا مراٹھی کا؟ عربی کا. جواب کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں دیں گے. کیف حالک کا حال یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ یہ بھی عربی کا جملہ ہے. مسمو کا اسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسمی فلان، جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اکثر و بیشتر عربی میں ہوتے ہیں. تو 3 جملے آپ کے ہو گئے. اسی میں آپ اضافہ کرتے جائیے. ایک ہی لفظ ایک ہی جملے کے 10 جملے بنائیے. مسمو والدی کا، مسمو استادی کا، مسمو قریتی کا، مسمو مدینتی کا، مسمو جامعاتی کا، اور اس طرح مسمو دولتی کا 10 جملے ہو گئے. جواب 10 جملے، 20 جملے آپ کے ویسے ہی تیار ہو گئے. اس طرح جب آپ روزانہ 5 منٹ کا وقت نکال کے، جس طرح کھانا ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح عربی زبان کے لیے بولنا ضروری ہے. سوال ہوتا ہے کہ عربی میں بولنا کیسے آئے گا؟ یہ کتاب لائیے، وہ کتاب لائیے، یہ پڑھیے، وہ پڑھیے، نہیں، بلکہ بولنے سے بولنا آئے گا. جس دن آپ بولیں گے اسی دن آپ کو بولنا آئے گا. تو سب لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد سب لوگ عربی میں بولیں گے انشاءاللہ. استغفر اللہ. فارغ ہونے کے بعد بولیں گے تو ابھی سے کیا کریں گے؟ اتنی زور سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے بول دیا، مجھے بھی شک ہونے لگا کہ ایسے ہی کرنا ہے. ارے کب سے کرنا ہے؟ آج سے، بلکہ ابھی سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا آغاز کرنا ہے. تو بہرکیف آغاز کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اپنے اساتذہ سے رجوع کیجئے، اپنے اساتذہ سے مشورہ لیجئے، نظام بنائیے. ایسا نظام بنائیے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اٹکل کنواں میں جب کوئی آئے، گیٹ میں داخل ہوتے ہی ایسے لگے کہ یہ کوئی ہندوستان کا ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ عالم عرب کا کوئی ادارہ ہے، جہاں بچے بھی عربی بول رہے ہیں، جہاں اساتذہ بھی عربی بول رہے ہیں، اور جہاں انتظامیہ بھی عربی بول رہی ہے. سب لوگ عربی بول رہے ہیں. اور ایک شکایت ہوتی ہے کہ مولانا ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے. تو ماحول کیا ہے؟ یہ ماحول بھی اردو کا نہیں عربی کا لفظ ہے، ماحول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ماحول کیسے بنے گا؟ دکان میں جا کے 10 روپے کا ماحول لا کے اپنے کمرے میں لگائیں گے تو ماحول بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ابھی بھی بہت سے لوگ انشاءاللہ بول رہے ہیں. کیسے بنے گا؟ ماحول ہمارے بنانے سے بنے گا. تو آج سے سب لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ. گرم سموسہ کھانے میں 5 منٹ لگ جاتا ہے.
گرم چائے پینے میں 5 منٹ لگ جاتا ہے، انشاءاللہ عربی کے لیے 5 منٹ ہم نکالیں گے۔ عربی صبح چہاروں تک آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ کسی بھی موضوع پر آپ کے لیے بولنا، کسی بھی عبارت کو آپ کے لیے سمجھنا اور کسی بھی موضوع پر آپ کے لیے لکھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے اور آج سے جو ہے انشاءاللہ عربی کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔